ابلیس کا لفظ بالاسا اور ابلسا سے بنا ہے۔ ابلسا کے معنی ہیں نیکی کا مادہ کم ہو گیا، ہمت ٹوٹ گئی اور غمگین ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، حیران رہ گیا اور اسے کوئی راہ کام کی نظر نہ آئی۔ ان معنوں کی روح سے ابلیس کے معنی ہوئے وہ ہستی جس میں نیکی کا مادہ کم ہو گیا اور بدی کی طاقتیں زیادہ ہو گئیں، جس کی ہمت ٹوٹ گئی اور ناکامی کے غم نے اسے دبا لیا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور جس نے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ پایا اور حیران رہ گیا۔ ابلیس یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو کسی روح کو دیا گیا ہے جو اس قسم کی کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے، اور یا پھر یہ صفاتی نام کسی ایسے انسان کا ہے جس کا نام خواہ کچھ بھی ہو، مگر اس کی دلی کیفیت کے لحاظ سے وہ اس قسم کے نام پانے کا مستحق تھا، اور قرآن کریم نے اسے یہ نام دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا نام قرآن کریم میں 11 جگہوں میں آتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: سورۃ البقرہ، اعراف، الحجر، سورہ ہجر میں 2 دفعہ، بنی اسرائیل، کہف، طٰہٰ، شعراء، سبا اور صاد۔ سورہ صاد میں بھی 2 دفعہ ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ ان 11 مقامات میں سے سوائے شعراء اور سبا کے باقی سب جگہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کے ذکر میں ابلیس کا ذکر ملتا ہے۔ باقی 2 جگہوں میں یعنی سورہ شعراء اور سورہ سبا میں آدم کے سجدہ کا ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہر جگہ ابلیس کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے مقابل پر آدم کو ورغلانے کی کوشش کا جہاں ذکر ہے وہاں ہر جگہ ہی شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کسی ایک جگہ بھی ابلیس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ابلیس یعنی آدم کو سجدے سے انکار کرنے والا وجود، اور شیطان آدم کو ورغلانے یا بہکانے کی کوشش کرنے والا وجود۔ اس فرق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ابلیس اور شیطان کے الفاظ کے استعمال میں ایک خاص امتیاز سے کام لیا ہے، اور یہ امتیاز بتاتا ہے کہ یہ سجدہ نہ کرنے والا ابلیس اور آدم کو دکھ میں ڈالنے کی کوشش کرنے والا شیطان 2 الگ وجود ہیں۔ شیطان کا لفظ قرآن کریم میں ارواح خبیثہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جو دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں، اور انسانوں کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ابلیس کا لفظ صرف اسی ہستی کی نسبت استعمال کیا گیا ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ پس ابلیس سے مراد تو وہ روح خبیثہ ہے جو فرشتوں کے مد مقابل ہے اور دلوں میں وساوس ڈالتی ہے، اور شیطان اسے بھی کہتے ہیں، اور اس کے ان اضلال کو بھی جو انسانوں میں سے اس جیسے کام کرتے ہیں۔ ایک نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو 2 ناموں سے یاد کیا ہے۔ نمبر 1 ہے ابلیس اور نمبر 2 ہے شیطان۔ ابلیس کے معنی مایوس اور حیران کے ہیں، اور شیطان کے معنی حق سے دور ہونے والے یا حق سے دور کرنے والے کے اور جلنے والے کے ہیں۔ پہلا نام اس وجود کا ابلیس رکھا گیا اور دوسرا نام شیطان۔
لفظ ابلیس اور شیطان کی تفصیلی تشریح سے یہ نفسیاتی نکتہ نکلتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت کا تغیر جب بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے اس کے دو مدارج ہوتے ہیں۔ پہلے مایوسی اور حیرانی یا دوسرے لفظوں میں جہالت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد حق سے دوری اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی عادت اور حسد کا مرض پیدا ہوتا ہے، یعنی سچائی سے دوری کے نتیجے میں گمراہی اور حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو مزید آسان الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ نیکی کے مقابلے پر گناہ کی دو صفاتی حالتیں ہیں یا دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ ابلیسی صفات اور دوسرا درجہ ہے شیطانی صفات۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ پس گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو مایوسی اور جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر مایوسی اور جہالت کو دنیا سے دور کر دیا جائے تو گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے اور حسد کا فساد بھی خود بخود دور ہو جائے، کیونکہ یہ دوسری حالت پہلی حالت کا نتیجہ ہے۔